أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: اطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں اور آپ کی دعوت جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم اور جلیل القدر نبی کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا رتبہ دیا کہ لوگوں کا امام بنایا، وفاداری کا سرٹیفکیٹ دیا: انی جاعلک للناس اماما ابراہیم الذی وفا. اور پھر اس انعام اور اس جزا کا ذکر کر کے اللہ نے جو چیز بیان کی ہے، جو سبب بیان کیا ہے اس انعام کا، جو وجہ بیان کی ہے اس اعزاز کی، وہ ہمارے لیے اصل ہے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں، ان سب کی تعلیم اور ان سب کی سیرت کا خلاصہ صرف اور صرف توحید ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا، ہر امت میں بھیجا، اور جو رسول بھی بھیجا اس حکم کے ساتھ ہی بھیجا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور طاغوت سے بچو، جھوٹے معبودوں کی بندگی سے بچو. تمام انبیاء اور رسول کی دعوت اور ان کی تعلیم کا مرکز و محور توحید رہی ہے. تمام انبیاء اور رسول: وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی نبی بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کرو. اس لیے امت مسلمہ اب اس بات کی ذمہ دار ہے قیامت تک کہ انبیاء علیہ السلام کے اس عظیم فریضے کو وہ انجام دے. توحید کی حفاظت کا ذمہ اب اس امت کے اوپر ہے، اور اسی لیے اس کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، امت وسط کہا گیا ہے. اور اس توحید کے لیے تمام انبیاء اور رسول نے
وہ سارے مراحل طے کیے جس کا ذکر ہم کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ کسی زمانے میں کسی دور میں بھی توحید خالص پر چلنا، توحید خالص کی دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں رہا ہے، بلکہ یہ انتہائی مشکل ترین کام رہا ہے۔ اور انبیاء کی سیرت کا مابہل امتیاز وصف یہی تھا اور یہی رہا کہ انہوں نے اس توحید خالص کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ یہی قربانی کی روح ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں میں آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے کہ قربانی اصل ہے کیا، اور یہ جو سنت ثابتہ ہمارے لیے جاری کی گئی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف کچھ کھا پی کر خوش ہو جائیں اور بس کام ختم ہوا، نہیں، بلکہ اصل تو یہی ہے کہ اس پیغام کو ہم سمجھیں، وہ جذبہ ہم اپنے اندر بیدار کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے اس عظیم اور جلیل القدر نبی کی اس عظیم سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ یہ حج، یہ عمرہ، یہ قربانی کس چیز کی علامت ہے؟ کس چیز کی یادگار ہے؟ کن بندوں کے عمل کا نتیجہ ہے؟ کن بندوں کے عمل کو یہ سنت بنا کر اس آخری امت کے لیے بھی لازمی قرار دیا گیا ہے؟ کیا تھی؟ وہ یہی تو تھی کہ جب اللہ کو اپنا معبود، اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا حاکم، اپنا آقا مان لو تو پھر دنیا کے اندر زندگی میں کسی بھی موڑ پر اس رب سے تعلق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ دنیا کے کسی تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اس تعلق میں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ دنیا کا ہر تعلق توڑنا آسان ہو، مگر رب سے کیے ہوئے تعلق کو توڑنے کی مومن کسی حال میں کوشش بھی نہ کرے۔ یہی قربانی کی توحید کی اصل روح ہے۔ پھر یہ توحید کیا ہے؟ یہ توحید اس زمین کے اوپر، اس دنیا میں امن و امان اور سلامتی کی ضامن چیز ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی زمین پر کبھی امن اور انصاف کا نظام قائم ہو نہیں سکتا۔ یہ تاریخ گواہی دے رہی ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ توحید ایک خالص ہی وہ ایک واحد چیز ہے جس پر دنیا کی کامیابی اور دنیا کی امن و سلامتی اور انصاف کا دار و مدار ہے۔ آخرت کی کامیابی کا بھی دار و مدار اسی پر ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہر گناہ قابل بخشش ہے، ہر گناہ قابل معافی ہے رب کے نزدیک، مگر شرک کی معافی نہیں۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یقین جانو کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرائے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنمی اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے، ایک دو آیات نہیں۔ قرآن مجید جس تعلیم پر مبنی ہے اس کا انحصار اس دعوت توحید پر ہے۔ پورا قرآن توحید خالص کی دعوت سے بھرا ہوا ہے، شرک کی تردید سے بھرا ہوا ہے، توحید کے اس بات سے بھرا ہوا ہے۔ پوری حدیث کا ذخیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 برس کی سیرت مبارکہ اسی توحید خالص کے قیام میں گزری ہوئی ہے۔ وہ اللہ ہی ہر عبادت، بندگی، قربانی، نظر و نیاز، رکوع و سجود و دعا کا سزاوار ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی میں صرف ہو گئی کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک رب کی بندگی کی طرف دعوت دینا۔ صحابہ کرام اسی توحید خالص پر جمے، ان کی پوری زندگی وفات تک ہر قسم کے شرک، بدعت اور کفر سے محفوظ رہی۔
وہ توحید خالص اور اتباع سنت پر وفات پا گئے۔ یہی وہ چیز ہے۔ ابن حبان نے، حاکم نے ایک حدیث بیان کی ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، درخواست کی، اے رب مجھے کوئی ایک ایسا کلمہ آپ سکھا دیں کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ کہتے موسیٰ بولے اے اللہ یہ تو سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، یہ کلمہ تو سارے ہی بندے پڑھتے ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میں تو کوئی خاص کلمے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور جتنی ان کے درمیان چیزیں ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ یہ اتنا بھاری کلمہ ہے۔ اب یہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے جتنے بھی مسلمان ہیں سب پڑھتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ثابتہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ، صحابہ اکرام کی پوری زندگیاں، 100 سالہ عہد مبارک ان کا خلافت راشدہ کا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری توحید خالص نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ، کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز توحید کو ماننے کے بعد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے توحید کے ماننے والوں میں اتفاق اور اتحاد۔ شرک میں تفرقہ ہے، توحید میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، یہ لازمی ہے، توحید کا خاصہ ہے کہ توحید کے ماننے والے کبھی فرقہ بندی میں، تفرقہ بازی میں، گروہ بندی میں، جتھا بندی میں، انتشار میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ توحید ان کو ایک دھارے میں لے کر بھائی بھائی بنا دیتی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ نعمت اللہ علیکم، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ قرآن مجید صحابہ اکرام سے کہہ رہا ہے، ان عربوں سے کہہ رہا ہے جو قبیلوں میں جیتے تھے اور قبائلی عصبیت میں مرتے تھے، ان سے کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کے احسان کو، اے میرے نبی کے صحابہ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، شیطان نے تمہیں متفرق کر رکھا تھا، انتشار میں ڈال رکھا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تم، عداوتیں تمہارے اندر آگ کی طرح بھڑکتی رہتی تھی، لیکن میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اس دین کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، کہ تم اس کی برکت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ توحید انسانوں کو ایک رب کا بندہ بنا کر بھائی بھائی بنا دیتی ہے۔ کیا آج کی یہ امت، آج کا یہ مسلمان توحید کی اس خیر و برکت سے واقف بھی ہے؟ کیا خوب کہا تھا علامہ نے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ اگر توحید ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان منتشر اور متفرق رہیں، تفرقہ بازی میں مبتلا رہیں۔ اگر تفرقہ بازی بھی ہے اور پھر مسلمانی کا دعویٰ بھی ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کی سیرت جھوٹی نہیں ہو سکتی، صحابہ اکرام کی اور روشن تاریخ غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے پر، اور پھر یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ توحید کے بغیر کسی نیک عمل کے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔
توحید خالص کے بغیر کسی بھی بڑے چھوٹے نیک عمل کی اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں، وہ بیکار ہے، ہباء منصورا۔ اب ہر گروہ مسلمانوں کا، ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر جتھا، ہر فرقہ، ہر برادری دعوت یہی کرتی ہے کہ وہ مسلم ہیں۔ جانور قربان کرتے وقت تو سبھی یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، اور میں اول فرما برداروں میں سے، تابع داروں میں سے ہوں۔ مگر کیا حقیقت میں ہماری زندگی اس دعوے کا ثبوت بھی پیش کر رہی ہے؟ کیا وہ توحید جو حضرت ابراہیم السلام کی سیرت کی روح رواں ہے، جو تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی خلاصہ اور روح رہی ہے، اصل بنیاد رہی ہے، اہم بنیادی فریضہ رہی ہے تمام انبیاء اور رسول کی رسالت اور نبوت کا، زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ ہم کو تو شرک اور توحید کے فرق سے بھی واقفیت نہیں، ہم نے شرک صرف اتنا سمجھا کہ بھئی ہم درگاہوں پہ نہیں جاتے، قبروں پہ چادر نہیں چڑھاتے، اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ ایمان اور کفر کی اصل جگہ کہاں ہے؟ مسجد مندر میں؟ یہ دل ہے اس کا مقام، یہ دل اس کا مقام ہے۔ ایمان بھی یہیں رہتا ہے، کفر بھی یہیں رہتا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید تو اپنے ماننے والوں کو متحد کرتی ہے، توحید اللہ کی مدد کا مستحق بناتی ہے، توحید پرستوں کے لیے ہی اللہ اپنے حکم سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے۔ اس توحیدی کی برکت سے اہل ایمان کی مصیبتوں کو دور کر دیا جاتا ہے حیرت انگیز طور سے۔ اسی توحید کی بنیاد پر کل روز قیامت محمد الرسول اللہ کی شفاعت ہوگی۔ اسی توحید پر ہر نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار۔ محض الفاظ کو دہرانا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے، کیا واقعتاً اللہ کے لیے ہے؟ کیا اللہ کو اپنا رب مان کر ہمارا دل مطمئن ہے؟ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ تو اسی شخص نے پایا جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی اور مطمئن ہو گیا۔ کیا ہم راضی ہیں دل سے؟ کیا اذان کی آواز سننے کے بعد ہر توحید پرست کا دعویٰ کرنے والا، توحید پرستی کا دعویٰ کرنے والا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہر اذان کی آواز کے ساتھ مسجد میں پہنچ جاتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے گھروں میں اذان کی آواز کے ساتھ ہی تمام مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار سب نماز کی ادائیگی کا فکر میں لگ جاتے ہیں؟ کفر کی چاکری کر رہا ہے، کفر کی خدمت کر رہا ہے، اور دینداری کیا بتا رہا ہے کہ میں سروس کرتا ہوں، رشوت نہیں لیتا، مسلمان ہوں۔ یہ توحید ہے؟ یہ توحید ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی کا جو ذکر آیا تھا وہ کیا تھا؟ اسی توحید کے لیے تو
باپ سے حاصل ہونے والی دولت، عزت، شہرت، مرتبہ، مقام، سب کو لات مار دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی قوم سے اتنا بڑا دعویٰ کر کے ضمانت دے دی، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس اس توحید خالص کا اقرار کر لو، عرب اور عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے، عرب اور عجم تمہاری حکومت بن جائیں گے۔ مراحمقوں کی سمجھ میں اس وقت بھی بات نہیں آئی تھی، اور آج تو اس امت کی سمجھ میں بات آنا مشکل ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، دکھ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، یا پھر لطیفہ ہے کہ مسلمانوں کو جن کے اوپر قیامت تک ذمہ داری تھی توحید کی حفاظت کی، ان کو توحید سکھانی پڑ رہی کہ توحید کیا ہے۔ جن کو دنیا کو توحید کی دعوت دینا تھا، جن کو دنیا کو توحید کی طرف بلانا تھا، جن کو توحید پر قائم رہ کر اپنے رب کی مدد، اس کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مغفرت، اس کی خوشنودی چاہنا تھا، آج وہ امت خود اس بات کی محتاج ہے، مستحق ہے کہ اس کو توحید کا پیغام سمجھایا جائے۔ میں اس جانور کی قربانی کر لینے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم صلاۃ والسلام کو اپنا امام اور ہادی اور رہبر ماننے کا حق ادا کر دیا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جو اللہ نے جاری فرمائی ہے آخری نبی کی امت میں قیامت تک کے لیے، یہ اسی منشا مقصد کے پورا کرنے کے لیے تھی کہ گوشت مل جائے کھانے کو، اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے عید الاضحیٰ کی، اور جن کے پاس گنجائش وسعت ہے وہ وہاں چلے جائیں مکہ۔ کچھ احساس ہی نہیں کہ میں جس گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جس گھر کا طواف کر رہا ہوں، جن پہاڑیوں پر دوڑ رہا ہوں، جس عرفات کے میدان میں قیام کر رہا ہوں، جس مینا کے میدان میں قربانی کا فریضہ انجام دے رہا ہوں، یہ سب کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور مجھ کو یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگی کا رخ کس طرف موڑنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، قربانی کر دیا، خوش ہو گیا، حج کر کے آ گیا، حاجی صاحب کہلا لیا، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ ان چیزوں کا نام نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ قربانی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ دعا ہے۔ یہ سب چیزیں اسی وقت اپنا اثر دکھاتی ہیں، اپنا فائدہ دیتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب ان کے پیچھے توحید خالص کی بنیاد مضبوط ہو۔ رب پر بھروسہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مانا جائے، کس طرح مانا جائے؟ ایک اس طرح ماننا ہے کہ پھر اس کے سوا ہر ایک سے انسان بالکل بیزار ہو۔ سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اس کا شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مجھ پر، تو اب میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی مت گاٹھو۔ اللہ کے دشمن کون ہے؟ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور توحید کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن۔ ہماری ان دشمنوں سے سانٹھ گاٹھ ہے، ہماری بھی، ہمارے حکمرانوں کی بھی۔ کیا ہے آج دنیا کا حال؟ آج دنیا کا حال کیا ہے؟ امن و چین رخصت ہو چکا ہے نا، اضطراب اور بے چینی کی زندگی میں ہر انسان مبتلا ہے۔ قومیں قوموں سے الجھ رہی ہیں، ملک ملکوں سے چھینا جھپٹی میں لگے ہوئے ہیں، حکومت میں ظلم، عدالت میں بے انصافی،
اقتدار میں غرور، دولت میں بدمستی، دوستی میں بے وفائی، رشتہ داریوں میں ناچاقی، امانت میں خیانت۔ پوری دنیا ان برائیوں سے بھر چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ امت جو توحید کے علمبردار ہونے کی دعوے دار ہے، 73 فرقوں میں تقسیم، جبکہ توحید کا خاصہ یہ ہے کہ وہ متحد کرتی ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے، 28ویں پارے میں سورہ ہے۔ پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تاریخی پس منظر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا سن 8 ہجری، اور آپ نے حکمت عملی یہ اختیار کی، اور آپ کی خواہش بھی تھی یہ کہ چونکہ مکہ بلد امین ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی امانت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے امین ہیں، وارث ہیں۔ 14 سال تک، 14.5 سال تک نبوت کے بعد قبلہ اول کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ صحابہ اکرام کی تمنا، آپ کی دل کی خواہش، آپ کی دلی تمنا کہ کاش میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کا تعمیر کیا ہوا گھر ہمارا قبلہ ہو جائے۔ اور اس دل کی خواہش کو عرش کے مالک نے اے پیغمبر تیرا آسمان کی طرف بار بار نظریں اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تیرے دل میں کیا ہے، تو اب تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لے۔ نماز میں مسجد قبلتین آج بھی گواہی دے رہی ہے اس کی، بالکل مخالف سمت میں، قبلہ اول ادھر، قبلہ ثانی حرم کعبہ ادھر۔ آپ چاہتے تھے کہ اس بلد امین میں خون ریزی نہ ہو، اس کا تقدس پامال نہ ہو، حالانکہ یہی وہ بلد امین، یہی وہ مکہ کی سرزمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کون سا وہ ظلم ہے جس میں نہ کسا گیا ہو؟ کون سا ظلم ہے جس میں نہ کسا گیا ہو؟ اس بلد امین میں جہاں قاتل کو پناہ ملتی ہے، محمد رسول اللہ طائف کے میدان سے زخمی ہو کر آ کر اہل مکہ سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے، کوئی پناہ میں لینے کو تیار نہیں محمد رسول اللہ کو۔ بلد امین میں جہاں قاتل کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو کوئی امن نصیب نہیں تھا۔ توحید۔ عدی بن حاتم نے، ان کے بھائیوں نے پناہ دیا آپ کو، حاتم تائی کے بیٹوں نے، جب آپ مکہ میں تشریف لائے، طائف کے میدان سے پتھر کھا کر زخمی ہو کر آنے کے بعد، اس سرزمین کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اچانک آپ مکہ پہنچ جائیں تاکہ اہل مکہ بغیر لڑے بھیڑے صلح کر لیں یا ہتھیار ڈال دیں اور خون ریزی کی نوبت نہ آئے۔ اور یہ صرف خاص صحابہ کو اس چیز کا علم تھا۔ ایک بدری صحابی حضرت حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بال بچے اس وقت مکہ میں تھے، انہوں نے سوچا کہ میں مکہ والوں کو اگر خبر کر دوں تو اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کی اور میرے اہل و عیال کی حفاظت کر لیں گے۔ چنانچہ خط لکھا اور ایک عورت کو دے کر بھیج دیا کہ جا کر مکہ کے فلاں فلاں سردار کو دے دے۔
عالم الغیب والشہادہ نے خبر دے دی، اے پیغمبر تیرا راز مکے کی طرف جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت علی اور غالباً حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں کو آپ نے روانہ کیا کہ جاؤ مکے کے راستے پر فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس میں خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب وہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر پہنچے، آپ نے حاتب ابن ابی بلتہ کو کہا کہ حاتب یہ کیا تھا؟ بدری صحابی ہیں۔ اور بدری صحابی کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ بدر کے مقام کے صحابی ہیں جن کو عرش کے مالک نے عرش سے جھانک کر دیکھا اور فرمایا تھا اے اہل بدر جو چاہے کرو، بخشش ہے۔ یہ گھر بار لٹا کر آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، بال بچے خطرے میں چھوڑ کر آئے تھے، مال اسباب کی قربانی دے چکے تھے، میدان بدر میں جان کو داؤں پر لگا چکے تھے، میدان احد میں زخم کھا چکے تھے اور مسلسل قربانیوں میں لگے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ میرا رب گواہ ہے کہ میرے دل میں کسی قسم کی کوئی نفاق کی علامت نہیں ہے، میں منافق نہیں ہوں، میں اللہ اس کے رسول پر آج بھی ویسے ہی ایمان رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول بس میرا یقین تھا اور ہے کہ اللہ اپنے رسول کو جس طرح بدر اور احد میں اور دیگر معرکوں میں اپنی مدد سے اپنی تائید سے کامیاب کر چکا ہے، ایسے اس معرکے میں بھی کامیاب کرے گا اور کفار کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اے اللہ کے رسول میں تو اپنے بال بچوں کی خاطر بس میں نے قدم اٹھایا تھا کہ وہ اہل مکہ میرے بچوں کو، میرے بال بچوں کے احسان کے بدلے میں کوئی غضب کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی خبر دے کر پھر یہ سورہ نازل فرمائی اور کہا کہ لن تنفعکم، ہرگز تم کو نفع نہ دے گی کون؟ تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے اولاد۔ جس اللہ کی خوش کرنے کے لیے تم نے ہجرت کی ہے اور جہاد کر رہے ہو، اب اسی کو ناراض کرنے کے لیے تم اس کے دشمنوں سے سانٹھ گانٹھ کر رہے ہو، دوستی کی طرح ڈال رہے ہو۔ ایسا کرنے والے راہ سے بھٹک گئے۔ اور اس کے بعد کی آیات میں پھر یہ آیتیں آئی ہیں ان صحابہ کرام کو، اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ تم کو ابراہیم کی چال چلنی چاہیے۔ جس نے اور جس پر ایمان لانے والوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ ہم بری ہیں تم سے بھی اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت پرستی بندگی کرتے ہو ان سے بھی، اور پھر اعلان ہے ہمارا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان بینکم العداوت ابداً، ہمیشہ کے لیے عداوت پڑ گئی، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ویسے ایمان نہ لاؤ جیسے ہم ایمان لائیں۔ کیا اہل کفر اور اہل شرک سے بیزاری کا ہم نے یہ اعلان کبھی کیا ہے؟ کفر کے جھنڈے اٹھا کر بھی ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ کفر کی نوکری کر کے، چاکری کر کے، اس کی وفاداری کر کے بھی ہم کون ہیں؟ بولے رب کے غلام۔ یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ آدمی رب کا بھی بندہ ہو اور دوسروں کی بھی بندگی بجا لائے تو یہی تو کفر ہے، یہی تو شرک ہے، یہی تو نفاق ہے۔ توحید کو ماننے والا انسان بے نمازی ہو سکتا، رشوت خور ہو سکتا، جواری ہو سکتا، شرابی بن سکتا، سود خور ہو سکتا، ناممکن ہے۔ توحید کا خاصہ ہی ہے کہ وہ بندے کو رب سے ملا دیتی ہے، بندے کو رب کی مرضی کا تابعدار بنا دیتی ہے۔
توحید اتحاد پیدا کرتی ہے۔ آج اس امت کی اتحاد کی حالت دیکھو، فرقہ بندیاں، جتھے بندیاں، جماعتی مسلکی تعصبات کی ایسی آگ لگی ہوئی ہے جس میں ہر مومن جل رہا ہے۔ اور ہر ایک اتحاد کی بات کرنے کو کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو دیکھو اس کو وہ کہتا ہے مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے۔ کس بات پر ہونا چاہیے؟ کس عقیدے پر ہونا چاہیے؟ کس اصول اور نظریے پر اتحاد ہوگا؟ کہ سب اپنی اپنی رائے پر چلیں لیکن متحد ہو جائیں۔ این خیال است و محال است و جنو، یہ خام خیالی ہے، آرزو ہو سکتی ہے، تمنا ہو سکتی ہے، حقیقت کا روپ نہیں ڈھال سکتی یہ چیز، جبکہ تاریخ ہمیں بتا رہی، قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے دلیلیں دے رہا ہے کہ جب جب اس زمین پر توحید پرستوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، توحید خالص پر وہ جمے، اللہ نے اپنی زمین کا انتظام اور انصرام ان کے حوالے کیا اور انسانوں کو امن اور انصاف اور سلامتی کی فضا میسر آئی۔ آج اس امت کے لیے کہاں پر امن و سلامتی کی فضا ہے؟ مسجد میں محفوظ نہیں مسلمان، کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں چلے جائے تو پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالے۔ پھر بولتے ہیں کہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیسے بھائی؟ کس رب کی حمد کر رہے ہو؟ کس نبی پر درود بھیج رہے ہو؟ کس نبی پر درود بھیج رہے ہو؟ کس رب کی حمد کر رہے ہو؟ اس کی کتاب سے کیا لینا دینا، کیا واسطہ ہے؟ شرک کی معافی نہیں، اور شرک سے انکار کیے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر طاغوت سے کفر کر کے، جو طاغوت سے کفر کرے، طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی توحید کے منافی ہے۔ وہ خالی لکڑی مٹی پتھر کے بت یا قبریں ہی نہیں ہوئے، بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ مال اولاد اسباب یہ بھی تو وہی ہیں۔ حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ عنہ اسی کے لیے تو یہ غلطی کر بیٹھے تھے، بدری تھے مگر معاف کر دیا گیا ان کو، بخش دیا گیا ان کو۔ اللہ نے اہل ایمان کو ہدایت کر دی اور اس کے مقابلے میں پھر کہا کہ ایسا مت کرو، اپنی اولاد مال اسباب اپنے اعزاء اقارب کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی کبھی کوئی کوشش مت کرنا، بلکہ ابراہیم اور اس پر ایمان لانے والوں کی طرح تم اس پر عمل کرنا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا ہم بری ہیں تم سے بھی اور منکر ہیں تمہارے، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ساجی بنایا ہوا ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی عداوت ہے ہمیشہ کے لیے۔ آج تو مسلمان کو دشمنی ہے تو دین سے ہے، دین پر چلنے والوں سے ہے بھائی۔ کوئی نوجوان اگر دین کے مطابق نبی کی سنت کے مطابق شادی کرنا چاہے، وہ برادری کا بت آ کر کھڑے ہو جاتا ہے، ہاں ہم بھی تو ہیں، ہماری بھی تو پوجا کرنا ہے تم کو۔ یہ جو قوم کے بڑے ہیں، چودھری صاحب ہیں، پنچ ہیں، یہ ان کی بات رد نہیں ہو سکتی، اور رب کی بات رد ہو جائے، نبی کی سنت رد ہو جائے، شادی تو تم کو ویسی کرنی پڑے گی جیسے برادری کا اصول ہے اور جیسے اب تک ہوتے آئیے۔ یہ بت توڑو تو تم مسلم بنو گے ورنہ مشرک ہو۔ خالی جانور کی گردن کاٹنے کا نام قربانی اور توحید نہیں ہے،
ہر اس تعلق کے اوپر چھری چلانا ضروری ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری میں بادھا بن رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، نقص پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اسی کا نام ہے توحید، یہی ہے غیرت ایمانی، یہی ہے حرارت ایمانی، یہی ہے جرأت ایمانی، یہی ہے اسوہ ابراہیمی، یہی ہے اسوہ محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ خالی زبان سے ان صلاتی و نسکی انی وجہت وجہا نہیں، اللہ اکبر، اللہ اگر سب سے بڑا ہے تو ہے، پھر سب سے بڑا ہی ہونا چاہیے، وہ کہیں چھوٹا نہ ہونے پائے کسی کے بھی سامنے، وہ بڑا ہی رہے ہمارے لیے ہر جگہ سب سے بڑا۔ کیا کیا انبیاء علیہ السلام نے، کیسی کیسی آفتیں ان پر ٹوٹی، قوم نے کس طرح ظلم و ستم کے طوفان برپا کیے، مگر وہ تو یہی کہتے رہے کہ رب ہم نے تجھ کو اپنا ولی، اپنا کارساز مانا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو اپنے ایمان والے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم کہتے ہیں کہ امت کی بھلائی اس میں ہے کہ ووٹ سیکولر پارٹی کو دیے جائیں تاکہ فرقہ پرست پارٹی اقتدار میں نہ آئے۔ ان کے بے ضمیر بے غیرت رہنما کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور سب مل کر ارے توحید کی علمبردار امت کو غیر اللہ کی پرستش اور غیر اللہ کی بندگی کی دعوت دے کر تم اللہ کی رضا پاؤ گے یا اس کے غضب میں گرو گے؟ جب رب کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے اور اپنے رب کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، دوستی کیسی؟ دوستی ایسی کہ ہم کفر کے آگے جھک جائیں، ہم کفر کے مطالبوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیں، ان مطالبوں کو جو صریحاً ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہماری توحید کے خلاف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اس بات کا ہم کو سبق سکھا رہی ہے، یہ بھولا ہوا سبق یاد دلا رہی ہے کہ مسلمان بننا ہے تو خالص مسلمان بنو، بندہ بننا ہے تو صرف رب کا بندہ بن کر جیو، رب کا بندہ بن کر مرو، تب تو قربانی قبول ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ حج میں، صاف صاف بولا نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے، تم کس جذبے، کس نیت، کس ارادے اور کس عقیدے اور نظریے پر اس جانور کو رب کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہو۔ خالی جانور کے عیب دیکھ لیے، ذرا سی چیز کو چاروں طرف سے گھوم کے دیکھ لیے، ذرا سا کچھ اتنی سی کہیں گاٹھ بھی نظر آئی تو فوراً پکڑ کے لے گئے مفتی صاحب کو، مولانا اس میں یہ چلیں گا نا، اور اس کے اندر پورے کینسر کی گاٹھیں، پاؤں سے لے کے سر تک، بدعت کی گاٹھیں، کفر کی، شرک کی، غیر اللہ کی بندگی کی، اپنی برادری کی بت کی پوجا کر رہا ہے، عورتوں کی پوجا کر رہا ہے، مال کا پجاری ہے، دولت کا پجاری ہے، برادری کا پجاری ہے، سب کی پوجا کر رہا ہے۔ اور یہاں بتاؤ جانور کی اتنی گٹھان بتا رہا ہے، یہاں پہ کان کے پاس میں ہے، گردن پہ اتنی ہے، چلے گا نا؟ ارے تیرے بدن کا ایکس رے دیکھ، تو قرآن کے سامنے لا اور اس میں ایکس رے لے، دیکھ کہاں گاٹھیں ہیں اور کیسی خطرناک گاٹھیں ہیں، کینسر سے بھی خطرناک گاٹھ، کینسر سے بھی خطرناک رسولیہ۔ اسی لیے تو ہم آنا نہیں چاہتے قرآن کے سامنے، ہم دشمن ہیں قرآن کے، چومتے ضرور ہیں اس کو ہم مطلب کے واسطے، لیکن اگر وہ قرآن کھول دیا اور اس نے ہماری سونوگرافی کر دیا تو پھر ہمارا کام ختم، ہمارا کام ہی ختم ہو جاتا۔
مگر اب کیا کیا جائے کہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کسی سے کوئی رعایت کرتا ہی نہیں، نبیوں سے رعایت نہیں برتی اس نے، نبیوں کو دھمکی دے دی اس نے کہ اگر تم بھی شرک کرو گے میرے ساتھ تو میں تم کو بھی دوہرا عذاب دے دوں گا، بچو گے نہیں تم میری پکڑ سے، میرے عذاب سے۔ تو پھر عام انسان کی کیا بساط اور کیا حیثیت ہے؟ تو میرے محترم سامعین، بھائیوں، صرف قربانی جانور کی نہیں، بلکہ سب سے پہلے قربانی اپنے نفس کی، اپنی انا کی، اپنی خود غرضی کی، اپنی مفاد پرستی کی دو، اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں اپنی زندگی کو لگاؤ۔ اللہ خود کہہ رہا ہے نا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی تابعداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی پارٹی کو چن کر لاؤ گے بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ تم اللہ کا گروہ ہو، تم اللہ کی پارٹی ہو، تم کو اللہ کے بندوں کے سامنے پہنچنا ہے اللہ کی توحید خالص کا پیغام لے کر، پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ ہم کو اپنی زمین کی خلافت اور نیابت بخشے گا۔ صحابہ کرام اور اس کے بعد کی پوری 1000 سالہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ توحید ہی میں امن اور سلامتی ہے، شرک تو تباہیاں اور بربادیاں لاتا ہے۔ آج اسی کا شکار ہم ہیں، اسی کا شکار ہیں ہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا دعویٰ کیا تو کیا اللہ نے مان لیا اور ایسی امام بنا دیا لوگوں کا، خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، وفاداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ نہیں، جس دن سے ایمان کا اعلان آپ نے اپنی قوم کے سامنے کیا اس دن سے قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی لیے دیکھو سورہ ممتحنہ کا تاریخی پس منظر، شان نزول یہی بیان کرتے ہیں مفسرین کہ صحابہ اکرام کو اس واقعے کے ضمن میں پہلے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر کے بتایا کہ دیکھو لن تنفع ارحامکم، تمہاری قرابت داریاں، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے مال اسباب، یہ تمہارے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ان کی خاطر تم اگر اللہ کو ناراض کرو گے تو نہ ان کو پاؤ گے نہ اللہ کو پاؤ گے، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تم کو تو ابراہیم اور اس پر ایمان لانے والوں کا اسوہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا اسوہ یہ ہے، یہ تعلیم دی گئی، یہ وضاحت کی گئی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل دعوت، اصل سیرت، اور یہ ہے اس قربانی کی وہ علامت، مسلسل قربانی ہے۔ باپ نے نکال دیا، آنکھ کر دیا، قوم نے دھتکار دیا، حکومت وقت باغی ہو گئی، ظلم پر آمادہ ہو گئی، ہجرت کر کے نکلے، وطن سے بے وطن ہوئے، غریب الدیار، مصر، فلسطین، شام کے علاقوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، مگر اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ نہ عیش و عشرت کی پرواہ ہے، نہ مکان کی آرزو ہے کہ ایک اچھا سا مکان ہو جاتا، بال بچے بس جاتے، نہیں، اپنے باپ کی اربوں خربوں کی دولت کو لات مار کر آئے اس رب کو راضی کرنے کے، توحید کا اقرار کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور جب پردیس میں گئے تو وہاں بھی اس بات کی فکر نہیں ہے، جوانی سے بڑھاپے کا عالم آ گیا اور اولاد کا پتہ نہیں ہے ابھی تک۔ بڑھاپے میں اولاد عطا ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ جا کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ، وہاں جا کر اسماعیل ذبیح اللہ کو شیر خارگی کے عالم میں ان کے والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ چھوڑ کر پلٹتے ہیں تو دعا کیا مانتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، میں نے تیرے حکم سے اپنے اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، یہ نماز قائم کرنے والے بنیں۔ پھر دعا حضرت ابراہیم کی آئی ہے سورہ ابراہیم میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ کبھی مانگی دعا ہم نے؟
نہیں. کبھی مانگی دعا ہم نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے؟ یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ قربانی دے رہے ہیں بڑھاپے کی اولاد نرینہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں اے میرے رب اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے تاکہ تیرے شکر گزار بنے. کعبے کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور ساتھ میں دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے رب ہم باپ بیٹوں سے اس گھر کی تعمیر کو جو تیرے حکم کے مطابق ہم کر رہے ہیں قبول کر لے. پھر اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے تو جا کر بیٹے کو باقاعدہ شریک کر رہے ہیں اس میں، تاکہ اس کو بھی یہ بتا دیں کہ یہ میرا اور تیرا معاملہ نہیں، تیرے اور میرے رب کی رضامندی کا معاملہ ہے، وفاداری کا معاملہ ہے. جس دعوی ایمان پر ہم نے اپنے آپ کو قائم کرنے کا اعلان کیا ہے اس کا معاملہ ہے. کہا بیٹا تو دیکھتا ہے کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول کیا خیال ہے؟ بغیر کسی ایک لمحے کی تاخیر کے، بغیر کسی توجیہ کے، بغیر کسی وائے ویلا کے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے کر ڈالیے، میں ثابت قدم رہوں گا اپنے رب کی وفاداری میں نہیں پیچھے ہٹوں گا، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. اور باپ بیٹے بات کر کے نہیں رہ جاتے ہیں، عملاً قرآن فخر کے ساتھ بیان کر رہا ہے فلما اسلم وتلوا للجبین. دونوں باپ بیٹے مینا کے میدان میں پہنچے، باپ نے ماتھے کے بل بیٹے کو پچھاڑا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، چھری رکھ دی. اس کے بعد حکم ہوا نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، ہم نے جتنی باتوں میں تجھے آزمایا ان سب میں تو کامیاب ہوا. انی جاعلک للناس اماما. دعوت کے آغاز سے گھر سے نکلے باپ کی دولت کو ٹھوکر مار کر اس وقت سے مسلسل قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد کہا گیا ابراہیم الذی وفا. ابراہیم تو ہمارا وفادار بندہ تھا، رب کے وفادار بنو، پھر دیکھو کہ دنیا کس طرح تمہارے قدموں میں آ کر جھکتی ہے. پھر ملے گا امن، پھر ملے گا انصاف، ورنہ نادانوں اور جاہلوں کی طرح کسی بھی پارٹی کو چن لو، کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے دو، تم کو انصاف تو کیا امن بھی ملنا محال ہے، ناممکن ہے. یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام، آپ کی قربانی کا پیغام یہی ہے. کیا کیا حضرت ابراہیم نے، کیا کیا حضرت ہاجرہ نے، کیا کیا حضرت اسماعیل نے؟ ارے باپ نے اپنے شیر خوار بچے کو، اپنی بیوی کو اس بے آب و گیا وادی میں، موت کی وادی میں لا کر چھوڑ دیا اور پلٹ کر نکل لیے. اب بچا ہوا پانی، بچا ہوا تھوڑا سا کھجور ستو جو بھی تھا وہ ختم ہونے پر آ گیا. ماں کو تو دودھ آ رہا ہے، بچے کو پلا رہی ہے، مگر اب دھیرے دھیرے ماں کی بھی بھوک بڑھ رہی ہے، پیاس بڑھ رہی ہے. صحرا ہے وہ، اور وہ بھی تپتا ہوا صحرا تھا، آج کا اے سی والا حرم نہیں تھا. وہ پتھر کے پہاڑ، ریت کا میدان، آگ اگلتا ہوا سورج. آدمی تھوڑا سا صحرا میں نکل جائے 10-15 منٹ کو پانی چڑھا رہا. اب ماں کا دودھ سوکھنے لگا، پانی بھی نہیں، غذا بھی نہیں، جو تھا ذخیرہ ختم ہو گیا، مشکیزہ پانی کا ختم. تھوڑے بہت کھجوریں تھی، ستو وغیرہ کچھ تھا، اس زمانے کے حساب سے جو بھی غذا تھی چند دن چلنے والی ہو گئی وہ. اب دودھ آتے رہا جب تک بچے کا تو معاملہ کچھ بگڑا نہیں، لیکن اب جب دودھ بھی سوکھ گیا ماں کا اور بچہ پیاس اور بھوک سے تڑپ کر اب ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ذرا آنکھوں کے سامنے فلم چلاؤ، منظر لاؤ کہ ایک عورت ہے، اس کے گود میں شیر خوار بچہ ہے، بالکل چھوٹا نو مولود، جو ابھی دودھ کے سوا کچھ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. اور اس کے چاروں طرف کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چرند نہیں ہے، کوئی پرند نہیں ہے، کوئی سائیدار درخت تک نہیں ہے اس کو.
چند جھاڑیاں ادھر ادھر اگی ہوئی ہیں بس چھوٹی موٹی، پتھر کے پہاڑ ہیبت ناک کھڑے ہوئے، صحرا ہے ریت کا، سورج آگ اگل رہا ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے اور اب وہ تڑپ رہا ہے، اس کو لٹاتی ہے، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ وہاں سے قریب صفا ہے، چڑھی پہاڑی پر، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی دکھے آواز دوں، پانی مل جائے، بچہ بچ جائے، کوئی نہیں دکھا۔ تڑپ کر واپس آئی، بچے کو دیکھی زندہ ہے کہ مر گیا، مروہ کی طرف بھاگی، چڑھی، پھر دیکھا ادھر کوئی نہیں نظر آیا، پھر تڑپ کر ممتا لے آئی بچے کے پاس کہ زندہ ہے یا مر گیا، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7واں چکر جب پہنچی بچے کے پاس تو چشمہ ابل رہا ہے۔ کس کے نتیجے میں؟ یہ انعام زمزم کا کس کے نتیجے میں کس کو ملا؟ یہ پانی بھی ہے اور غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ انسان کی پیاس بھی بجھاتا ہے یہ پانی، بھوک بھی مٹاتا ہے اور بیماری کو بھی دور کرتا ہے۔ بہت تبرک سمجھ کے ڈال رہے نا، ہم مرنے والے کو پلا رہے نا 1 چمچہ زمزم، زمزم پیو، بیمار کو پلا رہے نا زمزم ہے، زمزم ہے۔ کبھی سوچا یہ زمزم ملا کس وجہ سے ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک باپ ایک ماں کی اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری اور وفاداری، یہ زمزم کا نتیجہ ہے، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے۔ زمزم اس کا صلہ تھا۔ اور پھر یہ ادا بھاگی نہ رب کو، اب ہر مرد اور عورت کو حکم دے دیا، عمرے کو آ، حج کو آ، میری بندی کی طرح، پانی کے لیے نہیں، اپنے تڑپتے ہوئے بچے کے لیے نہیں، بلکہ میری بندی کی وفاداری کی علامت اور سنت کو زندہ کر۔ تو بھی دوڑ، 7 چکر لگا، صحیح نہیں کرے گا تو حج اور عمرہ نہیں ہوگا تیرا۔ کیا تھا یہ ہے وہ اصل روح سیرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کے اجر و انعام جو دنیا میں عطا کیے گئے اور اسی کی بنیاد پر آخرت کا وعدہ لیا گیا ہے۔ تو ذرا ہم بھی ایمانداری سے سچے دل سے اپنا جائزہ لے لیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ بھائیوں، توحید کو سمجھیں ہم کہ توحید خالص ہے کیا اور اس پر ہم کو کس طرح سے عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی میرے راستے پر چلنا چاہے تو میں اس کے لیے اپنا راستہ کھولوں گا، روشن کروں گا، آسان کروں گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، مگر شرط کیا ہے کہ خالص توحید کو اپناؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں برسیں گی، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تمہارے لیے بھی اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا۔ مگر تم اللہ پر ایمان کے دعوے کے ساتھ غیر اللہ کے ساتھ بھی اپنی شراکت کرو گے تو پھر تو غضب اور عذاب ہی کے ٹوٹے برسیں گے، رحمت کی بارش نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توحید کے اس نازک اور وسیع اور عظیم پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی توحید خالص پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی توحید خالص پر ہمیں موت دے، اسی توحید خالص کے ساتھ ہمیں اللہ اپنے نیکوکار بندوں کی راہ پر چلنے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔